بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گڈ مارننگ پاکستان۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک اچھی خوبصورت اور پازیٹیو صبح کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ ہمیشہ سے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی دن بھر کی روٹین میں برکت چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں اطمینان چاہتے ہیں، تو جو دن کا آغاز ہے نا وہ اچھا کیجیے۔ اور وہ اچھا تبھی ہوگا جب آپ آنکھ کھولتے ہیں تو فون تلاش کرنے کی بجائے آپ اس پاک ذات کا شکر ادا کریں کہ ایک نئی صبح اس نے ہمیں دیکھنا نصیب کی ہے۔ اٹھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، اطلاعات قرآن پاک سے دن کا آغاز کیا کریں، اور فیملی کو تھوڑا سا وقت ضرور دیا کریں جس کے لیے آپ اتنی محنت کرتے ہیں۔ صبح سے شام آپ باہر کے دھکے کھاتے ہیں، نہ اپنی طبیعت کی پرواہ کرتے ہیں، نہ آپ دیکھتے ہیں کہ باہر کتنی گرمی ہے، بارش ہے، دن رات آپ ان کے لیے محنت کرتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا وقت آپ ضرور دے کر اپنے کام کے لیے روانہ ہوا کریں، تاکہ باقی دن بھر کی روٹین آپ کی باہر اچھی گزرے اور ان کی گھر میں اچھی گزرے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کرنے میں پتہ نہیں کتنا مشکل ہوگا، لیکن اگر آپ یہ چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یقین جانیں اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت پازیٹیو ہوتے ہیں۔ بڑی دیر پائی چیزیں چلتی ہیں، لانگ ٹرم یہ چیزیں چلتی ہیں۔ ہم انفارچونیٹلی کہیں نہ کہیں شارٹ کٹ میں پڑ گئے ہیں، انسٹنٹ چیزوں میں پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بڑے مسئلے مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اسی پیاری بات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ اوورآل آج کے جو ہمارے موضوعات ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہے، آپ کے ساتھ ون بائی ون انشاءاللہ ہم شیئر کرتے چلے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو آج کی ڈوز دے لیتے ہیں، یعنی کہ ہماری جو آج کی پہلی سٹوری ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ناظرین آج کی۔ یہ یوگانڈا کے ایک آرمی چیف کی سٹوری ہے، جنہوں نے ایک بڑی انوکھی سی شرط رکھی ہے، ایک بڑا انوکھا سا مطالبہ انہوں نے کیا ہے۔ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جو ہے وہ مطالبات سامنے آ رہے ہوتے ہیں، مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ انٹرسٹنگ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ترکیہ سے $1 ارب چاہیے۔ چلے یہاں تک تو ٹھیک ہے، پیسوں تک کی بات تو ٹھیک ہے، پیسے تو جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، لین دین چلتا رہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جناب نے ایک اور فرمائش رکھی ہے کہ $1 ارب اور شادی کے لیے ترکیہ کی سب سے خوبصورت خاتون کے رشتے کا مطالبہ کر دیا۔ بالکل آپ نے صحیح سنا کہ جو مطالبات ہوتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، اس میں پیسوں تک کی تو چلے بات ٹھیک ہے، لیکن اس جناب نے کہا ہے کہ مجھے شادی کے لیے ساتھ جو ترکیہ کی سب سے خوبصورت خاتون ہوگی مجھے اس کا رشتہ بھی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو وہاں کی جو علاقائی سلامتی ہے اس کی کوششوں میں یوگانڈا کی شراکت کو اوبیسلی تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اور یہ مالی معاوضہ جو ہے یہ واجب الادا ہے۔ اور اوبیسلی اس کے بعد انہوں نے مزید یہ لکھا کہ جو وہاں کی صومالیہ کے جو دارالحکومت ہے اور وہاں کی جو بندرگاہیں ہیں اور ہوائی اڈے سمیت یعنی کہ مزید جو دیگر بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں سے بھی ترکیہ بھاری منافع کما رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب ان منصوبوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی ذمہ داری کئی سال سے یوگانڈا نے اٹھائی ہے۔ بالکل یہ آپ یہ درست سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید بھی انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ فوج کو لے کے اپنی اور وہاں کی جو سیکیورٹی چیزیں ہیں اس کو لے کے انہوں نے سامنے رکھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے مزید بتایا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم جو ہمارے وہاں پہ جو سفارت خانے ہیں وہ 30 دن کے اندر اندر بند کر دیے جائیں گے، یعنی ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دھمکی بھی دے ڈالی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید جو ہے وہ ٹویٹ میں لکھا کہ یوگانڈا کو ترکیہ سے $1 ارب سیکیورٹی کے طور پہ یعنی کہ اوبیسلی ملنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ترکیہ کے لیے آسان سودا، یعنی کہ اس سودے کو انہوں نے بڑا ہی آسان کہا، اور کہ یہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ بھی یقینی بنائی جائے گی، یا پھر میں اوبیسلی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ میں سفارت خانے کو بند کر دوں گا۔ اس کے علاوہ دوسری جانب جنرل صاحب نے جو ہے وہ عوام کو مزید مشورہ دیا کہ بطور حفاظت ترکیہ کا سفر جو ہے وہ کرنے سے آپ ذرا گریز ہی کریں تو اچھا رہے، کیونکہ ناظرین واضح رہے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ سوشل میڈیا پہ آئے دن آپ کو ان کے چرچے جو ہے وہ سنائی دیتے رہتے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں ان کی جو خبریں ہیں وہ زیر گردش رہتی ہیں، اپنے اسی طرح کے جو انوکھے انہونے سے بیانات ہیں اس کی وجہ سے یہ کہیں نہ کہیں سرخیوں میں ہمیں ضرور نظر آتے ہیں۔ یہ سٹوری آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی کبھی لائف سے کچھ جو ہم ایک سیریس چیزیں لے کر چل رہے ہوتے ہیں اس سے ذرا ہٹ کے بھی کچھ کر لینا چاہیے، تاکہ زندگی میں تھوڑی رونق آ جائے، ہلچل آ جائے۔ اب جیسے انہوں نے جو مطالبہ کیا کہ $1 تک تو بات ٹھیک، یہ پیسوں کا لین دین چلتا رہتا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک خوبصورت خاتون بھی ہمیں چاہیے جس سے میں شادی کر سکوں۔ تو زندگی کے جو معاملات ہیں نا ذرا معمول سے ہٹ کے چھوٹی موٹی ہیپننگ کر لے کریں، لیکن وہ جو سمجھ میں آئے، سمجھ سے باہر تر چیزوں میں آپ لوگوں نے بالکل ہاتھ نہیں ڈالنا، وہ آپ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، گھر اور معاشرہ،
اس کی ناظرین اگر میں بات کروں تو یہ دو ایسے دائرے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں اور یہ ایک دوسرے کو تشکیل دیتے ہیں۔ آج ہم اس میں سوال جو ہے جس کو ہم جو ایک گتھی ہے جس کو سلجھانے کی ہم کوشش کریں گے، جو الجھی ہوئی ہے کہ گھر چلانے کی بات کریں تو اس میں ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے، مرد پہ، عورت پہ، یا ان دونوں کا جو کردار ہے وہ کہاں ایک جیسا ہے اور کہاں پہ دونوں کا رول جو ہے وہ ہمیں مختلف ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ جدید دور کی ذمہ داریوں کی اگر میں بات کروں تو کہیں نہ کہیں ایکول ہو چکی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جو رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے، اگر گھر کا ایک فرد کماتا ہے، یعنی کہ صرف اگر شوہر کما رہا ہے تو کہیں نہ کہیں گھر کو ہو سکتا ہے چلانا مشکل ہو جائے۔ تو یہ جو ایک روایتی تقسیم ایک چلی آتی تھی، اب کہیں نہ کہیں اس میں ہمیں ڈیفرنس دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اسی کو آج ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کی شراکت اب بڑی ضروری ہے، ایکول بھی ہو چکی ہے، تو کیا ایکسیپٹنس ہے ان دونوں کی شراکت کو برابری کی سطح پہ جو ہے وہ جانچا جا رہا ہے۔ بزنس بہت ساری ہماری خواتین کر رہی ہیں، مرد تو چلو اس میں ہے ہی ہیں، لیکن ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کے اپنے بزنس کی طرف آ رہی ہیں۔ تو آئیے ذرا ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں کہ کیا تربیت، جذبات، اور کیونکہ عورت کو بڑے وہ صنف نازک بھی کہا جاتا ہے نا، جذباتی بھی کہا جاتا ہے، تو پھر برابری کی سطح پہ لے کر آنا یا ایکسیپٹنس اس میں لے کر آنا تھوڑی سی چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے ذرا ان ڈیٹیل اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی، میجر ریٹائرڈ محمد انوش ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں انوش؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ انوش، کیا سمجھتے ہیں رائٹ ناؤ، آپ خود بزنس مین ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہماری بہنیں، ہماری جو خواتین ہیں ماشاءاللہ سے وہ بھی بڑھ چڑھ کے بزنس کی طرف آ رہی ہیں، تو کیا گھر چلانے کے لیے، کیونکہ پہلے ہم جو سنتے ہیں اور ہمارے اسلام کو جو ہم نے پڑھا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ گھر جو ہے، گھر سنبھالنا چار دیواری کے اندر وہ عورت کا کام ہے اور کما کے لانا مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن موجودہ دور کی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا میں اسٹارٹ اپ میں پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی، پھر ان ڈیٹیل آئیں گے کہ گھر چلانے کے لیے دونوں کی ذمہ داری کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے تو جیسے آپ نے ابھی اسٹارٹنگ پہ بات کی کہ ایک ٹائم تھا کہ صرف مرد کما رہا ہوتا تھا اور عورت نہیں کما رہی ہوتی تھی۔ اچھا، میں ابھی بھی اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری مرد کی ہے وہ مرد کو ہی نبھانی چاہیے، جو عورت کی ہے وہ عورت کو ہی۔ دیکھیں، اگر جسٹ فار دا سپورٹنگ پرپز اگر کوئی وومن اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ ضرور کرے، لیکن آج کل میں نے جو ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہسبینڈ چاہتے ہیں کہ مطلب ان کی جو وائف ہے وہ ان کو پراپرلی سپورٹ کرے۔ ایکچوئل میں جو رسپانسبلٹی ہے وہ مرد کی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب وومن از ناٹ رسپانسبل کہ وہ آپ کا گھر چلائے گی یا وہ آپ کو کما کے دے گی۔ اگر وہ کر رہی ہے تو وہ اس کے لیے ایک فیور ہے، وہ ایک اس کا میں سمجھتا ہوں اچھا پن ہے وہ کر رہی ہے، بیکاز اس نے جو ہے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، شی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف ہاؤس ایز ویل، ٹھیک ہے؟ اس نے آپ کو بھی سنبھالنا ہے، تو اس کے اوپر جسٹ بیکاز کہ آپ یہ برڈن ڈال دیں کہ بیکاز دس از یور ڈیوٹی ایز ویل، تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز بہت غلط ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ اگر ڈیو ٹو سم ریزنس آپ کے خرچے پورے نہیں ہو پا رہے، آپ کو لگتا ہے کہ یار ہمارا جو انکمس ہے وہ تھوڑا سا اس لیول پہ نہیں ہے اور اس لیول پہ آپ کی وائف بھی آپ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے وہ اپنی وش اینڈ ول سے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری جو چیز ہے، اگر وہ نہیں کر رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ مرد کو صبح، کیونکہ میں کہتا ہوں مرد گھر پہ بیٹھا ہوا تو ایسے بھی اچھا نہیں لگتا، اور میں نے اپنے سرکل میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، آدمیوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کی وائفس کما رہی ہیں وہ خود کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ صرف سکون سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں ان مردوں کے اوپر جو یہ ایٹیٹیوڈ نہیں شوبھا دیتا، اس پہ سوٹ نہیں کرتا، مرد کو بالکل ہی ایٹیٹیوڈ شوبھا نہیں دیتا۔ دوسرا میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہاؤ کم کہ ایک آدمی صبح اٹھتا نہیں ہے، وہ 12-1 بجے تک 2 بجے تک کیسے سو سکتا ہے، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میری وائف چاہے اور وہ کام کرے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ کی وائف کام کر رہی ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، وہ نہیں کر رہی آپ اس کو تبھی سپورٹ کریں، ہر صورت ایگزیکٹلی وہ، کیونکہ آپ وہ اور بہت کاموں میں آپ کا ہاتھ بڑھا رہی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ایک کما کے لائے گی تو یہ پاسبل ہے، اس میں آپ کے پورا دن آپ جاتے ہیں، گھر کے اندر 1000 کام ہیں، جس بات ہے آپ خود ایک خاتون ہیں، آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہے، کہ وہ کتنی زیادہ مطلب یہ بحث اکثر ہمارے گھر میں بھی ہوتے ہیں، کیا کون سا کام ہوتا ہے، اتنا تو کام گھر میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک ہفتہ میں نے گھر میں کام نہیں کرنا، تو میں دیکھتی ہوں گھر میں کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لگ پتا جائے گا۔ یہ وہ اکثر میں بھی اپنی وائف سے یہ کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں کہ تم نے سارا دن کیا کیا ہے، تو پھر وہ لمبی لسٹ مجھے کھول دیتی ہے۔ یہ بڑا ایک فیمس ٹائٹل، ایک ڈائلاگ ہے کہ کون سا کام ہے، چھوٹے موٹے تو کام ہے نہیں، لیکن میں نے اس چیز کو بڑا ریئلائز کیا ہے جب کبھی سنڈے والا دن اگر میں کبھی گھر پہ ہو جاؤں یا تو مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ بہت سارے کام ہیں جو کہ وہ آپ کو، اور میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں ٹھیک ہے میں تھوڑا بہت سپورٹ بھی کر دیتا ہوں، لیکن جو کام عورتیں کر سکتی ہیں وہ مردوں سے نہیں ہوتے، نہ وہ ان کی وہ ایک میرے خیال سے ان کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے۔ جو جس کا کام ہے وہ بہتر کر سکتا ہے۔ بینگ اے بزنس مین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو ادارے ہیں
اگر میں جاب کی بات کروں یا جو خواتین اپنا بزنس سٹارٹ کر رہی ہیں, کیا سوسائٹی ان کو ایکول اپرچونٹی دے رہا ہے یا کہیں نہ کہیں ابھی بھی کچھ چیزیں لیک کر رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس کے اندر بھی نا دو, مطلب جیسے کہ میرا پہلا بیک گراؤنڈ آرمی کے ساتھ ہے, تو مجھے جو سرکاری جاب ہے اس کا تو مجھے پتہ ہے کہ گورنمنٹ پراپر جو ہے نا اپرچونٹیز دیتا ہے خواتین کو بھی, ٹھیک ہو گیا. جو میں سمجھتا ہوں کہ مرد ہیں فوج کے اندر, وہی عورتیں بھی فوج کے اندر ہیں اور وہ ایکول رائٹس ہیں ان کے, ٹھیک ہو گیا. اب بات کر لیتے ہیں بزنس کے اوپر. تو ہمارے معاشرے کے اندر ہم ویسے ہی جب دیکھتے ہیں نا کہ کوئی لڑکی یا کوئی خاتون جو ہے وہ آ رہی ہے بزنس کرنے کے لیے, تو ہم اس کو ویسے ہی سوچتے ہیں کہ یار اس سے تو یہ نہیں ہونے والا, ٹھیک ہے. ہم کیونکہ معاشرہ اس کو پہلے سے لیٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ بہت ساری ایسی ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, بہت ساری ایسی ہیں جو کہ اپنے آپ کو انہوں نے پروو کیا. اور آپ دیکھیں جتنے بھی بیوٹی پارلرز ہو گئے ہیں, بوتیکس ہو گئی ہیں, وہ 80% 90% تو خواتین ہی چلا رہی ہیں. آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے برانڈز ہیں کپڑوں کے, وہ زیادہ تر خواتین کے ہی ہیں, تو خواتین کیا رہی ہیں. اچھا اب اس میں صرف جو میں نے دیکھا ہے وہ دیکھیں, جب ایک عورت نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ ناؤ آئی ہیو ٹو موو ٹوورڈز دا بزنس, تو پھر اس کو بہت نڈر ہو کے کام کرنا پڑے گا. کیونکہ جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب میں نے گھر سے باہر نکلنا ہے اور میں نے کچھ کرنا ہے, either you can go for the job, either you can go for the business, either you can go for anything, ٹھیک ہے. اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, تو پھر آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ کیا کہیں گے, مجھے پروٹیکشن کا ایشو ہوگا اینڈ آل دیٹ. پھر آپ خود ہی اپنی شیلڈ ہیں, آپ نے خود ہی اپنے لیے سب کچھ کرنا ہے, پھر آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. تو معاشرہ کسی کو بھی کوئی رائٹ نہیں دیتا, نہ مردوں کو دیتا ہے نہ عورتوں کو دیتا ہے. یہ رائٹ آپ نے ان سے خود چھیننا ہوتا ہے. آپ اگر میں گھر بیٹھ جاؤں اور میں کہوں کہ معاشرہ مجھے آ کے سپورٹ کرے گا, ایسا نہیں ہوتا. معاشرہ کسی کو سپورٹ نہیں کرتا, یہ آپ نے اپنے آپ کو سپورٹ خود کروانا ہوتا ہے. یعنی اپنی عزت آپ نے خود کروانی ہے, اپنے لیے آپ اگر اپرچونٹی ہے, آپ کا حق ہے, تو اس کے لیے آپ نے آواز خود اٹھانی ہے, لڑنا آپ نے خود ہے. گھر کے معاملات کی اگر بات کریں, جو یہ گھر کی کفالت کی بات کی جاتی ہے, گھر کو چلانے کی بات کی جاتی ہے, کیا یہ برت کے اوپر صرف گھر کی کفالت تک کا ہی معاملہ ایک محدود ہے, یا اس سے بڑھ کے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مردوں کے لیے کچھ اور مزید ان کا رول ہونا چاہیے؟ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ جو کام عورت کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا, اور جو مرد کر سکتی ہے وہ عورت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بنایا ہی, اللہ نے بنائے بہت ڈفرینٹ. ایسی بات ہے, بہت ہارڈ شپس کے کام وہ مرد کر سکتے ہیں, جو بہت ڈیلیکیٹ کام ہے وہ عورتیں کر سکتی ہیں. لیکن میں ایک چیز ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ اسپیشلی جو مرد حضرات سن رہے ہیں, یار آپ لوگوں کو نا اپنی وائف کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل. اچھا انوش, ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ناظرین ہم مزید بات کرتے ہیں, کیونکہ کچھ مرد ہمارے سمجھتے ہیں کہ گھر کی کفالت تک ہی ہمارا جو رول ہے, اس کے علاوہ تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو مزید اس پہ آگے چل کے ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں, بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے, گھر اور معاشرہ اگر چلانے کی بات کریں تو کس کی کیا ذمہ داری زیادہ ہے, یعنی کہ عورت کی یا مرد کی, دونوں کہاں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اسی پہ بات کر رہے ہیں. مزید ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ذرا اوور آل پاکستان کا جو موسم ہے اس کی صورتحال دکھا لیتے ہیں. بڑا خوبصورت سا اس حوالے سے مونٹاج تیار کیا گیا, آئیے ذرا پہلے وہ دیکھتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, کہیں نہ کہیں موسم جو ہے وہ خشک ہے, گرم جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. لیکن مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہوئی ہے, تو اگر آپ کو پھر سے ان بارشوں کا سامنا کرنا پڑے تو احتیاط جو ہے وہ ضرور کیجیے گا, کیونکہ بعض دفعہ میں نہیں پتہ چلتا, یہ غیر معمولی بارشوں کا جب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں اسٹک ہو سکتے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کو شدید طوفانی بارشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ذرا احتیاط ضرور کیجیے گا. واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. انوش, میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ جو گھر کے معاملات ہیں اس میں مرد کا جو کردار ہے وہ صرف کفالت تک ہے یا مزید اس سے آگے بھی ہونا چاہیے؟ نہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مرد کا صرف کام پیسہ کمانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. گھر چلانے کے لیے دونوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اٹس ناٹ میٹر آف فائنانس, اٹس میٹر آف دا انٹائر فیملی, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو صرف یہ نہیں ہے کہ مرد کی صرف ذمہ داری ہے کہ میں کما کے لاؤں گا اور باقی میں کچھ بھی نہیں کروں گا. اس کا اتنا ہی رول ہے کہ وہ, مطلب لیٹرل اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں کو گروم کرنا,
صرف اب عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, مرد کی بھی ذمہ داری ہے. جو مرد کے ایکسپیرینسز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں, جو عورت کے ایکسپیرینسز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. باپ اپنے بچے کے اوپر سختی بھی کر سکتا ہے, باپ اپنے بچے کے ساتھ پیار بھی کر سکتا ہے, اور باپ کا ایک الگ ٹیکا ہے جو اپنے بچوں کے اوپر ہوتا ہے. اسی طرح میں جہاں پہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خواتین کو بس یہ مت سمجھا کریں کہ یار بس یہ اسی کی رسپانسبلٹی ہے, اس کے ساتھ آپ لٹرلی آپ ان کے ساتھ ہیلپ کرائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارا دن ان کے ساتھ, لیکن ایٹ لیسٹ اگر آپ نے نہیں ہیلپ کرانی تو یو شوڈ ریئلائز کہ یار یہ بندی بھی کچھ نہ کچھ گھر پہ کرتی ہے. اور یہ چیزیں میں نے لٹرلی فیل کی ہیں کہ آپ کو اگر آپ فزیکلی کوئی ہیلپ نہ بھی کروا رہے ہو نا تو آپ صرف آپ اس کو باتوں سے سپورٹ کر دیں تو بڑا خوش ہو جاتی ہے. سپورٹ کر دیں آپ, بٹ یہ مت کہیں کہ یار کسی ایون دین کہ آپ کسی بھی بندے کو اگر ٹونٹ کرتے ہیں یا کسی بندے کو بھی اگر آپ قرض کرتے ہیں تو نیچرل بات ہے کہ وہ بیچارہ ڈسہارٹ ہوتا ہے. وہ آپ کا بچہ ہو جائے, وہ وائف ہو جائے, کوئی آپ کا امپلائی ہو جائے, آپ اس کو قرض کریں گے تو وہ ڈسہارٹ ہوتا ہے. اگر آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے, یو شوڈ ناٹ کرز سمبڈی. میرا سمپل سے یہ بہت اچھی چیز ہے. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اب ورکنگ وومن کا جو ایک رجحان ہمیں بڑھتا نظر آ رہا ہے کہ ہماری خواتین جاب کی طرف بہت زیادہ آ رہی ہیں, بزنس کی طرف بہت زیادہ آ رہی ہیں, اس سے کہیں نہ کہیں فیملی سسٹم متاثر ہو رہا ہے, یا کہیں تو یہ جو بزنس کا رجحان ہے خواتین میں یہ فیملی سسٹم کو مضبوط بنا رہے ہیں؟ آپ کیا دیکھیں, آپ دو کام ایک ٹائم پہ نہیں کر سکتے. ادھر آپ فیملی کو سپورٹ کر لیں یا پھر اپنا کیریئر دیکھ لیں. آپ دو, یہ نیچرل بات ہے کہ وہ بالکل ہی افیکٹ ہوں گے, کیونکہ ہاں اگر آپ کے بچے ہیں وہ اسکول گوئنگ ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں, جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتے, ان کو بھیجنے کے بعد آپ بزنس کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا شاید گھر اتنا افیکٹ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے پورا ایک بزنس فل فلیش اسٹارٹ کیا ہے جس کے لیے آپ صبح 9 بجے جاتے ہیں, آپ بیٹھتے ہیں, آپ کے بچے گھر پہ کوئی میڈ سنبھال رہی ہے, یا آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو کوئی ساس سسر کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو بالکل آپ کی فیملی افیکٹ ہو رہی ہے, آپ کے ہسبینڈ افیکٹ ہو رہے ہیں, انفیکٹ آپ خود افیکٹ ہو رہی ہیں. کہ آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہر چیز کا بیلنس رکھنا چاہیے. اگر آپ نے لڑکوں اپنا بزنس بھی کرنا ہے تو آپ اس ٹائم پر اپنا بزنس اسٹارٹ کریں جب آپ دیکھیں کہ میرے بچے اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ اسکول گوئیں گے, تو میرے پاس پیچھے 10 گھنٹے فارغ پڑے ہوئے ہیں, اب میں اس میں کچھ بہتر کر سکتی ہوں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بزنس کا جا کے فزیکلی کرنا ہے, آج کل تو آن لائن آپ کر سکتے ہیں. آپ کتنی زیادہ خواتین ہیں جو اچھے کھانے بنا کے آن لائن سیل کر رہی ہیں, کیکس بنا کے آن لائن سیل کر رہی ہیں, تو اٹس ناٹ میٹر. اور آدمی بھی ایون دین کے آئی ٹی میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ سب آن لائن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لیپ ٹاپ کھولا ہوا ہے اور آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں, یو کے سے یو ایس اے کے کلائنٹ سے بات کر رہے ہیں. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فزیکل بزنس جا کے کرنا ہے. آپ صرف اپنی ریکوائرمنٹ دیکھیں, آپ اپنا دیکھیں کہ کس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی ساری فیملی کو سائڈ پہ, اگر میرے خیال سے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے لیے پہلے کی پرائورٹی کیا ہے, تو شاید بینگ اے مین میں کہوں گا کہ یار میری فیملی ہے, لیکن فیملی کے لیے مجھے کمانا بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں نے کمانا ہے میری فیملی, اس کے لیے پہلے فیملی آتی ہے, اس کے بعد کمانا میرے خیال سے امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں ہے نا اس کا یہ فرض نہیں ہے, ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے گھر کی کفالت کرنی. میں نے آپ سے بات کی کہ اگر وہ کر رہی ہے تو وہ اس کا گڈ جسچر ہے, وہ اس کی مہربانی ہے, آپ اسے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. احسان کر رہی ہے وہ آپ پہ, ہاں وہ احسان کر رہی ہیں, وہ دیں آپ کو نہ دیں وہ بھی ان کی مرضی ہے. بالکل ایسے, یا آپ زور زبردستی اس پہ نہیں کر سکتے. لیڈرشپ کے حوالے سے بات کی جائے تو مرد اور عورت میں آپ بنیادی فرق کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جو لیڈرشپ کوالٹیز دونوں میں ہوتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ عورت میں نہیں ہو سکتی, مرد میں ہی ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذرا ایک اسٹرانگ بنایا ہوا ہے. وہ ایک سخت فیصلے کر سکتا ہے, وہ بہت سارے ہارڈشپس کو بیئر کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, عورت بھی کر سکتی ہے, لیکن میرے خیال سے پھر بھی جو سربراہ ہے وہ مرد ہی ہوتا ہے. لیڈرشپ میں جو بیسک میں سمجھتا ہوں کہ مرد کے پاس ہی یہ رائٹ ہے, بے شک اس پہ کچھ خواتین ناراض بھی ہو جائیں گی, لیکن میں یہ بتا دوں کہ ایکچوئل میں خواتین کو ناراض نہ کریں, آپ کو پولیٹیکل جواب دیں. ہاں نہیں, میں بڑا کلیئر آنسر دیتا ہوں, میں ڈپلومیٹک بات نہیں کرتا. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بہت زیادہ اسٹرانگ بنایا ہوا ہے, اس کا دماغ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل تھوڑی زیادہ دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, خواتین کو بھی دی ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن دیکھیں عقل خاتون کے پاس بھی, لیکن وہ تھوڑی سی جذباتی ہے. دیکھیں وہ ایک دم سچویشن کو ٹیکل نہیں کر پاتی, پریشان ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے مطلب آپ خود شاید کوئی ایسا پرابلم ہوگا تو جو شاید ایک مرد کے لیے وہ بہت چھوٹی سی چیز ہوگی, آپ اس پہ بہت زیادہ پریشان ہوگی. میں کہ میرے گھر پہ لائٹ چلی جائے تو میری بیگم پریشان ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیوں چلی گئی, یا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے مرد کو کیونکہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ ایک نوازا ہوا دماغ کو, تو اسی لیے وہ چیزوں کو ذرا کرتا ہے. تو اس لیے لیڈرشپ میرے خیال سے مرد کو وہ بہتر ہینڈل کر سکتا ہے مجھے. لیکن آج کے اگر موجودہ دور کی جو ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر چیز آپ ہماری خواتین بھی بڑی ایزیلی سیکھ رہی ہیں, یا سوسائٹی نے کہیں نہ کہیں انہیں اسٹرانگ بھی بڑا بنایا ہوا ہے, تو بزنس کے حوالے سے کیا کچھ جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں
کیا آپ نے دیکھا کہ وہ مردوں کی نسبت بہتر کہیں نہ کہیں وہ فیصلے لے لیتی ہوں؟ کوئی ایسا ایکسپیرینس رہا ہو آپ کا؟ اچھا دیکھیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بزنس کون سا ہے. ایک تو یہ چیز ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے. اگر ایک مرد ہے جس کو ایک ہفتہ میں بزنس اسٹارٹ کیا ہوا ہے اور ایک اس کے برعکس ایک وہ لڑکی ہے جس کو 5 سال ہو گئے ہیں، تو اوبیسلی بات ہے وہ ڈیسیژن بہت بہتر لے سکتی ہے. یہ ایکسپیرینس اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی آپ کا جو ہے نا وہ مرد عورت کا کوئی فرق پڑتا ہے. نو، اس کو اپنے بزنس کا بہتر پتہ ہے کہ وہ بزنس اپنا کیسے رن کر رہی ہے. ہاں، اگر دونوں سیم فیلڈ میں سیم چیز پہ ہی کر رہے ہیں تو ادروائز دیکھیں آپ کو پوچھ کے ڈسکس کر کے جو ڈیسیژن آپ لیتے ہیں اس میں ہمیشہ آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، خواتین کا صرف یہ سین ہوتا ہے، میں نے آپ کو جس پہلے کہا کہ وہ تھوڑی سی ایموشنل ہیں، تھوڑی سی جذباتی ہیں، وہ بہت جلدی ٹینشنز لے لیتی ہیں. اور میں بزنس، چونکہ میں خود بزنس کرتا ہوں، تو میں نے ایک چیز سیکھی بزنس کے اندر کہ ایٹ میکسیمم کیا ہو جائے گا کہ سارا میرا پیسہ ڈوب جائے گا. ایٹ میکسیمم یہ ہو جائے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے، پھر بنا لیں گے. اگر پہلے کمایا تو پھر کما لیں گے. لیکن میں نے 90% لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اس چیز پہ، چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، وہی ڈرتے ہیں کہ یار اگر یہ ڈوب گیا تو کیا ہوگا. تو پھر تو کیا ہو گیا؟ جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سانسیں دی ہوئی ہیں، جب تک آپ سے، تو آپ کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. آپ کو ہر مہینے، ہر روز، ہر دن کا ناشتہ مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کو اتنا پینک ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. یہ تو عقیدہ کی بات ہے نا کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ کتنا پختہ ہے، مضبوط ہے کہ کوئی نہیں، لاس ہو گیا تو پھر کما لیں گے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں، کچھ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے گھر میں جو گھریلو کام ہے اس میں بھی حصہ لیتے ہیں. اپنے جو خواتین ہیں، چاہے عورت ہے، یعنی کہ اس کی وائف ہے، اس کی بہن، بیٹی، ماں ہے، وہ گھر میں کہیں نہ کہیں ہیلپ کرتا ہے. تو یہ جو حصہ لینے والی گھر کے کاموں میں اس چیز کو کیا لوگ اب بھی ایک مزاحمتی نظر سے دیکھتے ہیں یا کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے؟ اس میں سیریسلی میں یہ کوسچن ہر گھر کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے، اور میں اس میں بات کرتا ہوں ان خواتین جو کہ مدرز ہیں، جو سسٹرز ہیں. آئی تھنک اٹس اے ٹائم ٹو ایجوکیٹ دیم. ٹھیک ہے، پلیز آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ بیسیکلی اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یو پیپل وانٹ کہ یہ سیٹلڈ ہو جائے، اور جب وہ سیٹلڈ ہو رہا ہے یا ہونا چاہ رہا ہے تو کائنڈلی اس کو تھوڑی سی اسپیس ضرور دیں آپ. ٹھیک ہے، آپ یہ مت کریں کہ آپ ہر ٹائم پہ اس کے اندر گھسے رہیں کہ ہاں بھائی آپ نے یہی کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پلیز آپ دیکھیں جو چیز آپ کی وہ آپ کی ہے. اٹ از یور سن، اٹ ول آلویز ریمین یور سن. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر اب کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہو گئی ہیں، اس کی وائف کی ذمہ داریاں ہو گئی ہیں. ہاں، اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. نکلیں اس پرانی سوچ سے باہر کی، آرتھوڈاکس زمانے سے باہر آ جائیں آپ پلیز. ویل، آخر میں آپ سے پیغام کی ایک جملے میں آپ کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں جس میں گھر اور معاشرے کو چلانا جو ہے وہ آسان ہو جائے. کوئی ایک ایڈوائس، کوئی ایک چیز. میں مردوں سے کہوں گا کہ پلیز آپ لوگ مطلب اب کیونکہ خواتین اللہ تعالیٰ نے بہت ایک صنف نازک ہیں بیسیکلی، تو آپ کو ان کو ہر حال میں سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ڈسپائٹ آف یہ سوچ ہے کہ میرا باپ کیا کہے گا، میری ماں کیا کہے گی، میری بہن کیا کہے گی، میرے بھائی کا کیا کہے گا. اٹ از یور رسپانسبلٹی. آپ نے اس سے شادی کی ہے، آپ نے اپنا گھر بنانا ہے، تو دس از یور رسپانسبلٹی جو آپ اس کو آگے لے کے. تھینک یو سو مچ انوج، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، اوبیسلی یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کے اپنے ڈیسیجن لینا ہے. لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، پلیز اس سے نکل ہیں. اور دونوں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کو چلائیں، اور اگر بزنس ہے تو اس کو چلائیں. یہ تیرا ہے یا میرا یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو ٹائم ہے وہ خاصا تلخ ہے. تو مل جل کے کام جو ہے وہ ضرور کریں. بریک کے جانے پڑے، بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا بڑا اہم بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، ذائقے دار بھی ہے، مزیدار بھی ہے، کیونکہ ہم پاکستان کے جو روایتی کھانے ہیں ان پہ بات کرنے جا رہے ہیں. ناظرین، روایتی کھانوں کی بات کریں تو یہ ہمارے کہیں تو ہماری ثقافت ہے اور ایک پہچان کا اہم حصہ بھی اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں چلے جائیں، کسی بھی آپ علاقے میں چلے جائیں، تو وہاں کی اگر کھانے کی بات کریں، خوراک کی بات کریں، تو ایک اپنی ایک اسپیشل ڈش ہوتی ہے جو کہ اوبیسلی اس کی پہچان اس کو قرار دیا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا یہ جو اصل ذائقہ تھا، جو ہم اپنے روایتی کھانوں کی بات کرتے تھے، اس کے ٹیسٹ کی بات کرتے تھے، کیا اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک بدلاؤ، تبدیلی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، یا آہستہ آہستہ ہم کہیں تو وہ ذائقہ ختم جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے؟ تو اس پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ دیکھیں ناظرین، جب ہم جدید طرز زندگی کی بات کرتے ہیں جس میں فاسٹ فوڈ جیسا کلچر جو ہے وہ ہم نے بہت زیادہ
اس کو ان کر دیا ہے. تو اس فاسٹ فوڈ کلچر نے کیا ہمارے روایتی کھانوں کو جو ہے وہ پیچھے کہیں نہ کہیں چھوڑ دیا ہے, اس کو متاثر کیا ہے, یا ہم اپنی اصل سے یا اصل جو ہمارے کھانے تھے ان سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. تو آئیے ذرا جان لیتے ہیں کہ ہمارے جو روایتی کھانوں کے ذائقے تھے اس کو ہم کیسے محفوظ کر سکتے ہیں, کیونکہ اپنی پہچان سے, اپنے کلچر سے دور ہو کے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جو قوم ہے وہ کامیاب یا ترقی کر سکتی ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں جی سائرہ ریاض صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. آئی ایم گڈ, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. بتائیے گا آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو ہمارے پاکستانی ایک روایتی کھانوں کا اصل ذائقہ ہوا کرتا تھا, وہ کہتے ہیں نا خوشبو آپ کو دور سے کھینچ لاتی تھی, کیا کچھ پکا ہوا ہے, اور بہت سارے لوگ تو گیس بھی کر لیتے تھے کہ فلاں چیز پکی ہوئی ہوگی. تو کیا آج بھی وہ ذائقہ, وہ خوشبو برقرار ہے, یا اس میں کہیں نہ کہیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ رہی ہے؟ برقرار ہے لیکن کم ہوتا جا رہا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ رہی ہے, کیونکہ ہم لوگ مسالہ جات جو ریڈی میڈ ہوتے ہیں ان کی طرف زیادہ انکلائن ہوئے ہوئے ہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے. تو آف کورس وہ جو ذائقہ ہم اپنے سادہ مسالوں سے کریٹ کرتے تھے گھر میں, ان کی میئرنگ کوانٹٹی اپنے حساب سے کرتے تھے, وہ اب ہم نہیں کر پاتے. اچھا, وہ خود پیستے تھے مسالے؟ ایگزیکٹلی, خود پیستے تھے. مجھے یاد ہے کہ ہماری جو دادی اماں ہیں وہ رات کو لال مرچیں پانی میں بھگو کے رکھ دیتی تھی اور پھر وہ سل بٹے کے اوپر پیس کے سالن میں ڈالتی ہوتی تھی. تو وہ ذائقے اب ڈیفینیٹلی کم ہوتے جا رہے ہیں. باقی ہم یہ جو اتنے ڈھیر سارے مسالے ڈالتے ہیں, مجھے اچھے سے یاد ہے ایون وہ ہلدی کی ہم بات کریں, ایگزیکٹلی اس کو گھر میں خود جو ہے وہ پیسا جایا کرتا تھا. ہم جیسے یہ دھنیا کی بات کرتے, دھنیا پاؤڈر جو ہے, اس طرح کی چیزیں وہ گھر میں پیسی جایا کرتی تھی. نمک ایون, ایگزیکٹلی نمک وہ آتا تھا وہ پتھر کی طرح اتنا بڑا بڑا اور وہ سخت ہوتا تھا, اس کو گھر میں جو ہے وہ پیسا جاتا تھا. اب وہ آپ والی بات کہ ہم نے جو باہر کے مسالے ہیں ٹائم بچانے کے لیے ان کو استعمال, تو اوبیسلی ٹیسٹ پہ فرق تو آئے گا. فاسٹ فوڈ کلچر ہم نے بہت زیادہ جو ہے دیکھا کہ یہ مقبولیت اس کی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو اس سے بھی روایتی کھانوں کی جو مقبولیت ہے یا جو لوگ جس کو پہلے پسند کرتے تھے اس میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں کمی آئی ہے, کیونکہ اب لوگ زیادہ سوشل میڈیا کو دیکھ کے اور باہر کھانوں کی طرف جا رہے ہیں. ہم خود بھی سوشل میڈیا پہ اپنے کھانوں کو پروموٹ کرتے ہیں, نو آفینس ٹو اینی سوشل میڈیا گروپ, لیکن جو ہمارے دیسی کھانے ہیں وہ ان ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے وہ مائلڈ ہوتے جا رہے ہیں. لوگ باہر کے کھانوں کی طرف زیادہ انکلائن ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا بلاگر یا انفلوئنسر کچھ پوسٹ کر رہا ہے تو اس کو جا کے ٹرائی کریں. تو یس ڈیفینیٹلی ہمارے جو فاسٹ فوڈ ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے, وچ از ڈینجرس ٹو ہیلتھ ایز ویل. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کیونکہ بہت ساری نا دن بدن کوئی نہ کوئی فوڈ چین اوپن ضرور ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ہم دیکھتے ہیں کسی نہ کسی ریسٹورینٹ کی, کیفے کی لانچنگ سننے کو ملتی ہے. اس میں یا تو چائنیز فوڈ ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے یا فاسٹ فوڈ, لیکن کہیں میں نے ایسا ابھی اتنے عرصے میں کوئی ریسٹورینٹ یا کیفے نہیں دیکھا جو ہو کہ روایتی کھانوں والا ہے. اچھا, آپ کو بہت جلدی پھر ہم انوائٹ کریں گے. ہم روایتی کھانوں والا ہی ایک لانچ کرنے جا رہے ہیں میرپور میں. بہت اچھی بات ہے. تو ہم میرپور میں اپنے پاکستانی کھانے کا ایک لانچ تو نہیں کرنے جا رہے, اٹس 4th آؤٹلیٹ وی آر اوپننگ, اٹس کالڈ سیکنڈ وائف. گریٹ. تو آپ کو سیکنڈ وائف, دیکھیے اب پہلی بیوی کا تو سنا تھا, پہلی دوسری کو کیسے برداشت کرے گی, تو یہ سیکنڈ وائف, اسی لیے ہم نے پہلے ریسٹورینٹ کا فرسٹ وائف نام نہیں رکھا نا, ہم نے ریسٹورینٹ کا نام سیکنڈ وائف رکھ دیا. اچھا, تو کیسے اب چونکہ آپ نے کہا کہ اب روایتی کھانوں کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہے, لیکن لوگ جو ہیں وہ فاسٹ فوڈ کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں, تو یہ ایک بڑا ٹف کمپٹیشن ہے. تو اس میں یہ کیسے سوچ آئی؟ اس میں یہ سوچ ایسے آئی کیونکہ بائی پروفیشن آئی ایم اے شیف, اور ہم ود شیف ایسوسیشن, میں شیف ایسوسیشن کی نارتھ ریجن کی جوائنٹ سیکریٹری بھی ہوں. تو ہم نے 20 سال کی محنت سے ود شیف ایسوسیشن ہم نے پاکستانی کھانے کو ورلڈ میپ پہ ریکگنائزڈ کروایا ہے. 20th of October 2025 فرسٹ ٹائم ایور پوری دنیا میں پاکستانی کوزین کو منایا گیا تھا, جو کہ ہر سال منایا جائے گا. تو میرا تو مین فوکس ہی شروع سے یہ رہا ہے کہ سمپل کھانا ہو, پاکستانی کھانا ہو, کیونکہ وہ ہماری پہچان ہے. ہم پہلے کہیں بھی جاتے تھے تو ہمارے فوڈ کو انڈین کوزین کہہ کے دیکھا جاتا تھا. ایون ہمارے پاکستانی جو ریسٹورینٹس ہیں وہ بھی انڈین کوزین اپنے ریسٹورینٹ کے باہر لکھتے تھے. تو وہ احمد شفیق صاحب نے, جو کوتھم کے آنر بھی ہیں, ان کی محنت سے, شیف ایسوسیشن کی محنت سے, اور بہت سارے اور لوگوں کی محنت سے ہم نے پاکستانی کھانے کو انٹروڈیوس کروایا ہے دوبارہ سے ورلڈ میپ پہ. اور اب ورلڈ ٹاپ شیفس جانتے ہیں کہ پاکستانی کھانا کیا ہے. اچھا, اب شیف کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آتے ہیں نا وزٹر آتے ہیں جو انٹرنیشنلی کچھ ایسے ٹورسٹ ہیں, یا جیسے ابھی یہ مذاکرات کا معاملہ چل رہا تھا تو جرنلسٹ آئے ہوئے تھے,
تو ان سے جب پوچھا کہ پاکستان کے یعنی کہ اب روایتی کھانے کھائے ہوں گے, اچھا تو وہ بڑے مزے سے بتاتے ہیں, وہ چکن کڑھائی, کراچی بریانی, کراچی بریانی اور پشاور کے جو کھانوں کا ہوتا ہے نمکین ٹکا, دم پخت کچھ اس طرح سے, تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ یعنی کہ وہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں. اور ہم جو ہے بھاگے پڑے ہیں ایک فاسٹ فوڈ کلچر کے پیچھے. ایون چائنیز کھانوں کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. دیکھیے اگر ہم چائنیز کھانوں کی بھی بات کریں نا, جو اوتھینٹک چائنیز ہے نا, دیٹ از ویری مائلڈ اینڈ ویری نیچرل. ٹرو. ان کے مسالہ جات نہیں ہے بالکل بھی, لہسن ہے, ادرک ہے, کالی مرچ ہے, نمک ہے, دیٹس اٹ. وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں یوز کرتے. ویجز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. بیف, چکن, مٹن کچھ بھی وہ یوز کر رہے ہیں, دے یوز اٹ ایز اے بوائل اور لائٹ فرائڈ. بہت کم, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پیٹ بھرنا چاہیے چکن مٹن یا بیف سے, وہ بہت کم رکھتے ہیں, کم یوز کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ کسی بھی کنٹری کی اوتھینٹک کوزین جب بھی ٹرائی کریں گے وہ بہت نیچرل اور بیسک انگریڈینٹ کے ساتھ. پاکستانی کھانوں کی بات کریں تو آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی جو آپ بڑے شوق سے بناتی ہوں؟ دال چاول. آئی لو دال چاول. اور لٹرلی رات کو میری اماں سے بات ہو رہی تھی, اور میں نے رات کو کھانا نہیں بنایا تھا, وہ نیند کرتی رہی تو لیٹ سے اٹھی. اماں کہتے کھانا نہیں بنایا, میں لیٹ اٹھی ہوں تو دل نہیں کر رہا تھا, تو اچھا بنا رہے تھا, بس میرے نا کریونگ ہو رہی ہے دال چاول کی, اب میں کل بناؤں گی. ٹرو. اور یہ ایسی چیز ہے نا, یقین جانا نام بھی سنو تو بندے کو کریونگ ہونے لگ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور 5 منٹ میں بن جاتا ہے فوراً, کوئک, لٹرلی. اور آئی کین ایٹ دال چاول. اچھا کون ایسا ہوگا جس کو دال چاول پسند نہیں ہوں گے؟ کون ایسا؟ آپ سے پوچھیں گے. میں ناظرین سے بھی پوچھ رہی ہوں, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اگر میں خاص کر پٹھانوں کی بات کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کو اتنا شوق سے کھاتے ہوں گے. پٹھان تو زیادہ گوشت خور ہیں, ان کو تو دمبا چاہیے, کڑھائی چاہیے, تکے چاہیے, اور چاول تو ان کی بکس میں دور دور تک نہیں ہے. اور ہم پنجابی جو ہیں ہر کھانے میں چاول ہونے چاہیے. ایگزیکٹلی. صبح دوپہر شام چاول دیتے رہو. ہمارے بہت سارے ریجنز میں ہمارے کشمیری چاول بہت زیادہ کرتے ہیں, اور لوبیا ساتھ کھاتے ہیں, وچ از ا فیملی آف دال. اینی وے لینٹلس کی ایک فیملی ہے. اور پنجابی بہت, جس کو انڈین وہ راجما کہتے ہیں, وہ ہمارا لوبیا ہے. ٹرو. ہمارا لوبیا ہے. ریڈ کڈنی بینز ہے, گورا ریڈ کڈنی بینز بہت کھاتا ہے, پسند کرتے ہیں. چائنیز آپ دیکھیں وہ چاول بہت کھاتے ہیں. آپ جیپنیز دیکھیں ان کا سوشی از ود رائس. تو رائس کی جو یوزیج ہے وہ کافی زیادہ ہے. بالکل ایسے. نئی نسل کو پھر آپ کیا کہیں گی جو ہمارے دیکھیں روایتی کھانوں کی بات کریں, نو ڈاؤٹ ورائٹی ہے, ٹیسٹ اس میں ہے, لیکن ہماری نئی نسل جو ہے اس سے دور ہوتی جا رہی ہے. وجہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہم کر پا رہے گھر سے؟ ٹیسٹ بھی ہے اور بیزی روٹین بھی ہے. اب کیونکہ خواتین بھی کام کر رہی ہیں مردوں کے ساتھ ساتھ, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ دونوں کو سائڈ بائی سائڈ کام کرنا پڑ رہا ہے. گھر میں ٹائم کم ہوتا ہے. صبح جو آفس جا رہے ہیں وہ 9 to 5 اسکیجول ہے, تو ان کو 8 بجے گھر سے نکلنا ہے آفس جانے کے لیے. 5 بجے آفس کا ٹائم ضرور ہے, لیکن ختم ہوتے ہوتے 7-8 بج جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ریڈی میڈ کھانوں کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے, فاسٹ فوڈ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے رجحان, کہ ہم بس باہر ہیں, چلو باہر ہی کھا لیا. اور اسلام آباد میں آئی تھنک 85% لوگ جابینس ہیں, اور جو جابینس نہیں ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں. بالکل. تو گھر میں کھانا بنانے کا ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. اور جو گھر میں بنا بھی رہے ہیں انہوں نے ہیلپرز رکھے ہوئے یا میڈز رکھے ہوئے, تو کھانے پہ فوکس ان کا بہت کم ہو گیا ہے. اچھا اس پہ سارے مزید بات کرتے ہیں, بریک لینی ناظرین. بریک کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں, کچھ آسان ٹپس بھی لیں گے کہ اگر گھر میں کھانا بنانا ہے, جلدی بنانا ہے, کوئک بنانا ہے, ٹائم بھی کم ہے, تو کیسے بنایا جا سکتا ہے. اس میں مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ساتھ رہیے. واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. سائرہ ہمارے ساتھ ہے. سائرہ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ کھانوں سے, اپنے روایتی کھانوں سے دور ہوتی جا رہی ہے. وجہ آپ نے بتائی. اب تو کوئی آسان کوئی ایسے حل بتائیں کہ ہم واپس اپنے روایتی کھانوں کی طرف, یعنی کہ گھر میں کوکنگ کی طرف آئیں. جیسے آپ اپنے ایک جو ہے وہ ریسٹورینٹ کی اوپننگ کرنے جا رہی ہیں, روایتی کھانوں کو آپ پروموٹ کر رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو, نئی نسل کو بھی ذرا ٹیسٹ کروائیں کہ ہمارے جو روایتی کھانے ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں. ان کا جو ٹیسٹ ہے, جو ذائقہ, جو خوشبو ہے, دور سے آپ کو کھینچ لاتی ہے. ٹرو. سب سے پہلے تو ان سے موبائل لے لیں تاکہ وہ سوشل میڈیا کو نہ دیکھ سکیں. لیکن کبھی کبھی دے دیں, ہم نے بھی پروموٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک ٹائم مختص کریں, ہر وقت اسکرولنگ کے اندر ان کو نہ بٹھائیں. یس, ٹائمنگ کی پابندی, جو ہمارا ان ایون اسکیجول ہے, دیٹ از آلسو ون آف دا مین ریزن. کھانوں کو سادہ لیکن انٹرسٹنگ بنائیں گھر میں, تاکہ آپ کا بچہ اس کو کھانا پسند کرے. ریڈی میڈ مسالہ جات کو چھوڑ کے آپ اوریجنل مسالہ جات, یعنی
اسکریچ سے چیزوں کو بنانا شروع کریں. اور دو سننے میں یہ مشکل لگتا ہے کہ اسکریچ سے آپ بنانا شروع کریں, لیکن آپ صرف نمک مرچ ہلدی سے بھی بہت اچھا ذائقہ کریٹ کر سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈز آن دا میتھڈ ہاؤ یو آر کوکنگ یور فوڈ. ہم جو اکثر کہتے ہیں کہ فلانے کے ہاتھ میں زیادہ ذائقہ ہے, فلانے کے ہاتھ میں زیادہ ذائقہ ہے, یا اس کے ہاتھ میں کم ہے. مسالہ جات سیم یوز کر رہے ہوتے ہیں, ڈش بھی سیم بنا رہے ہوتے ہیں, لیکن ٹیسٹ الگ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کا میتھڈ چینج یوز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کس ٹائم پہ دھنیا ڈالنا ہے, کس ٹائم پہ ادرک ڈالنا ہے, کس ٹائم پہ لہسن ڈالنا ہے, کتنی دیر پکانا ہے, اور کتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے. اگر آپ ان ٹیکنیکس کو فالو کر لیں وچ از ویری سمپل, تو آپ کا کھانا مزیدار بھی ہوگا, آپ کے بچے گھر میں کھانا کھائیں گے, آپ کے میاں بھی گھر میں کھانا کھائیں گے. اور اس کے کہتے ہیں دل تک پہنچنے کا راستہ پیٹ سے ہو کے جاتا ہے, تو آپ دل تک ذرا آسانی سے پہنچ سکیں گے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ ڈیفینیٹلی گھر میں کھانا شروع کر دیں گے. اچھا, وہ کہتے ہیں نا جو ماں کے ہاتھ کا کھانا تھا, جو ایک ذائقہ تھا, وہ ہم آج بھی خود نہیں بنا سکے. ایگزیکٹلی, مطلب اب مسالے تو وہ جو وہ یوز کرتے ہیں وہی ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ذائقہ مختلف ہوتا ہے. ذائقہ مختلف ہوتا ہے, بالکل. ابھی میں آپ کو چھوٹی سی اس میں ایک ٹیکنیکل چیز بتاتی ہوں کہ اگر آپ لہسن اور ادرک کو ایک ساتھ ڈال دیں گے تو آپ کے کھانے کا ٹیسٹ بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گا, جو کہ 99.9% خواتین کرتی ہیں کہ انہوں نے دونوں کو اکٹھا پیسا اور ڈال دیا. اور اگر آپ ادرک پہلے اور لہسن بعد میں ڈالیں گے بھونتے ہوئے, تو آپ کے کھانے کا ٹیسٹ ٹوٹل ڈفرینٹ ہو جائے گا. اور اس میں کوئی دیر نہیں لگتی, ہارڈلی 30 سیکنڈ کا ڈفرینس ہے. اوبویسلی الگ الگ. یس. اور اگر آپ لہسن کے اندر ہلکی سی کالی مرچ کوٹ کے ڈال دیں گے تو آپ کے کھانے کا ٹیسٹ اور ڈفرینٹ ہو جائے گا اور بہتر ہو جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم بھولتے جا رہے ہیں. اچھا, ہم زیادہ وہ اب باہر کے کھانے کھا کے نا, تو وہ ریسٹورینٹ کے کھانے وہ اسی ذائقے کے ہم عادی ہو گئے ہیں, تو وہی سیم ذائقہ ہم گھر میں کیسے ڈیولپ کریں؟ مسالے تو سیم ہیں, مسالے سیم ہیں, آپ تیل کی مقدار زیادہ کر دیں. جیسے وہاں پہ آپ کو تری نظر آ رہی ہوتی ہے, تری نظر آ رہی ہے. تیل آئل. دیکھیں ریسٹورینٹ کے کھانوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ ان کو کوئک کھانا بنانا ہوتا ہے, ٹائم کم ہوتا ہے, تو انہوں نے پہلے سے ہاف ڈن کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں. اور ان کی جو بھی مسالہ جات ہیں یا جو بھی انہوں نے ٹماٹر یوز کرنا ہے, لہسن ادرک یوز کرنا ہے, پہلے سے پیسٹ بنا کے رکھی ہوتی ہے. تو وہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. آپ ان کے پیسٹ بنا کے ان کو پریزرو کر سکتے ہیں, اپنے فریزر میں فریج میں فریز کر سکتے ہیں, فروزن فارم میں رکھ سکتے ہیں. ٹماٹر کو چھلکا اتار کے یوز کریں. ریسٹورینٹ میں زیادہ چھلکا اتار کے یوز کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں بھی چھلکا اتار کے ہی یوز کرنا چاہیے. ہمارے کڈنی سٹون کی مین ریزن ٹماٹر کا چھلکا ہوتا ہے. تو گھر میں بھی وہ ذائقہ آ سکتا ہے. سالن کو پیار سے دھیان سے پکائیں گے, دل لگا کے, بالکل اچھا ذائقہ بنے گا, دل لگا کے آپ اور ہوٹل سے زیادہ اچھا بنے گا. آپ دیکھیں, آپ زیادہ ہمارے یہاں پہ نا شنواری کھانے کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, کیونکہ وہ اوتھینٹک ٹیسٹ ہے. ہمارے مرد حضرات بھی کھانے جاتے ہیں, ہمارے بچے بھی کھانے جاتے ہیں, ہماری خواتین کو بھی وہ پسند ہے, ہر کوئی پسند کرتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس میں 2 مسالے ہوتے ہیں, نمک زیرہ, دیٹس اٹ. اور وہ کچھ یوز نہیں کر رہے ہوتے. لیکن ٹیسٹ دیکھیں, ان کی کڑھائی ہے, نمک ٹماٹر ہری مرچ, دیٹس اٹ. کوئی اور مسالہ جات نہیں ہے. تو یہ چیزیں گھر میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی. اتنی آسان, میرے تو منہ میں پانی آ رہا ہے یہ چیزیں سن کے کہ ہم جا کے یہاں سے یہ شنواری کھائیں اور کڑھائیاں کھائیں, لیکن پھر ڈائجسٹ کرنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے. اچھا, سوشل میڈیا کے اوپر بڑے ہمیں ٹرینڈ, فوڈ ٹرینڈ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. بعض کافی ہیلدی ہوتے ہیں, اچھی جگہ ہوتی ہے, لیکن بعض جگہ آپ کی جیب پہ بڑی بھاری پڑ جاتی ہیں. تو آپ نہیں سمجھتی کہ تھوڑا یہ جو فوڈ بلاگر ہیں, یہ جو فوڈ ہمیں ٹرینڈ نظر آتے ہیں, تھوڑے اس میں کہیں نہ کہیں تبدیلی یا رد و بدل یا کوئی رکاوٹ بھی لانی چاہیے؟ بیکاز یہ چیزیں آپ کے بجٹ پہ بہت بھاری پڑ جاتی ہیں. آپ دیکھیں گھر میں جو آپ کھانا بناتے ہیں, آپ اس میں جو بجٹ آتا ہے وہ بڑا کم آتا ہے, لیکن ہم ان فوڈ ٹرینڈس کو دیکھ کے سوشل میڈیا پہ ہم جا کے وہ ڈفرینٹ ریسٹورینٹ ایکسپلور کرنے لگ جاتے ہیں. وہاں آپ اگر 2-3 لوگ بھی جا رہے ہیں تو اچھا خاصا آپ کا بجٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو یہ آپ کی جیب پہ بھی بھاری پڑتا ہے, اور اب جو سچویشن ہے تو آپ کو جیب زیادہ زیادہ کنٹرول رکھنی چاہیے. اصل میں دونوں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گھر جا کے کھانا بنانا ہے تو وہ ٹائم کو بچا رہے ہوتے ہیں. جب ٹائم کو بچا رہے ہوتے ہیں تو پیسوں کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر وہ پیسوں کو بچائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ گھر میں کھانا بنائیں گے. سوشل میڈیا کا ہمارا کیا المیہ ہے کہ ہمارے بہت اچھے اچھے فوڈ بلاگرز ہیں جو کہ جینوئن ریویوز دیتے ہیں, لیکن جو ہمارے اپ کمنگ فوڈ بلاگرز ہیں, کیونکہ انہوں نے مارکیٹ میں آنا ہے تو وہ کسی بھی ریسٹورینٹ میں جا کے کوئی بھی ریویوز دے رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ نے اچھا کھانا کھانا ہے تو آپ پلیز گوگل ریویوز ضرور چیک کریں. وہاں پہ نارملی اوتھینٹک ریویوز آپ کو ملیں گے. آپ ان کی ریٹنگ چیک کریں. آپ ایسے بلاگرز کے کمنٹ ضرور چیک کریں. میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے جو نئے بلاگرز ہیں وہ سبھی فیک وہ کر رہے ہیں, بہت سارے اس میں جینوئن بھی ہیں, لیکن بیکاز دے وانٹیڈ ٹو بی دا پارٹ آف دیٹ لیگ تو وہ اس طرح کے ریویوز دیتے ہیں جس سے ان کو پروموشن مل رہی ہوتی ہے. ہمارے پاس بھی آتے ہیں, اب میرے پاس اس کے بعد آنا بند کر دیں گے, لیکن
नहीं भाई देखिए सच सच होता है और सच में बैठ के तो हमेशा सच ही बोलना चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, जो ब्लॉगर्स मेरे पास भी आते हैं दे विल सेकंड दैट कि मैंने उनको कभी नहीं बोला कि आप मेरे फेक फूड की एडवर्टाइजमेंट करें. गिव मी जेन्युइन व्यूज बिकॉज दैट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव. यस. तो अच्छे रिव्यूज को फॉलो करें, अच्छे ब्लॉगर्स को फॉलो देखिए करें. अच्छे रिव्यूज देख के जो आएगा आपके पास कस्टमर वो परमानेंट हो जाएगा. एग्जैक्टली वो फिर आपके पास बार बार आएगा. एग्जैक्टली और मैं रेस्टोरेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने फूड के ऊपर फोकस करें. हमारे रेस्टोरेंट्स क्या करते हैं, एम्बियंस पे फोकस किया हुआ है, हर चीज़ पे किया हुआ है, लेकिन हमारी फूड क्वालिटी पुअर है. शेफ्स को वो पे नहीं करना चाह रहे होते क्योंकि उन्होंने रेस्टोरेंट के ऊपर 2-2.5 करोड़ लगा दिया होता है. आपका कस्टमर आपके फूड से आएगा और आप अच्छा और सस्ता फूड दे सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने महंगा ही देना है. अगर जॉब करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारा फोकस जो है ना ज़्यादा कमाइयों पे होता है कि हमारी जेब भरे बाकी दूसरे की खाली होती है तो हो जाए. पैगाम क्या देना चाहेंगी आप हमारे नाजरीन को हुकूमती सतह पे, ये हमारा जो कल्चर है, जो हमारे रिवायती खाने हैं, एटलीस्ट हमें हमारी पहचान जो है उसको ज़िंदा रखना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो आई एम अ बिग फैन ऑफ पाकिस्तानी फूड एंड आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ पाकिस्तानी फूड. मैं उसके लिए काम भी कर रही हूँ. नॉट ओनली मी, हमारी शेफ़ कम्युनिटी सब मिलके काम कर रही है. नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे शेफ़ कम्युनिटी कर रही है. गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तभी हम पाकिस्तान लेवल पे उसको एक्चुअली वर्ल्ड लेवल पे उसको रिकग्नाइज करा सके हैं. लेकिन मेरी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट होगी, हमारी अथॉरिटी से भी ये रिक्वेस्ट होगी, शेफ़ से भी ये रिक्वेस्ट होगी और जो हमारे कलनरी इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी कुजीन को प्रमोट करें. वो हमारा हेरिटेज है. हमारी कुजीन को बाकी लोग यूज़ करके अपने फूड को प्रमोट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी डू इट. बहुत फ्लेवरफुल हमारी डिशेस हैं. हमारी हेरिटेज है और बहुत कनेक्टिविटी है. हमारा प्यार रिफ्लेक्ट करता है. बिल्कुल, ऐसे बड़ी खूबसूरत तो आखिर में आपने बात पाकिस्तानी फूड. थैंक यू सो मच सायरा आपके वक्त का. नाज़रीन देखिए, हम अपने ओवरऑल पाकिस्तान की हम बात करें, हर सूबे की बात करें तो उसका जो फूड है तो एक अजीब, यानी कहें कि एक ऐसा नुमाया कल्चर नज़र आता है, एक प्यार जो भी सायरा ने बात की कि आपकी एक बाउंडिंग जो है ना वो नज़र आती है, अपनायत, एक इखलास, एक खुलूस जो है वो आपको इन खानों में, इसकी खुशबू में नज़र आता है. तो ऑब्वियसली हमें हमारी इस पहचान को या इस खुलूस को, इस प्यार को अपने से जुदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. बाकी खानों का भी आप इंजॉय करें, लेकिन अपनी सकाफत, पहचान, कल्चर को बिल्कुल आपने नहीं छोड़ना. ब्रेक के जाने पड़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं, साथ रहिए. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. आज का आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, आपकी खूबसूरती. देखें, मर्दों की बात करें, ख़वातीन की बात करें या प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों की बात करें, तो खूबसूरत लगना, खूबसूरत होना, खूबसूरत रहना सबका बुनियादी हक है. तो हम इस वक्त जो बात करने जा रहे हैं वो अपनी स्किन के हवाले से, ख़ासकर ख़वातीन जो मेकअप करती हैं. वैसे तो आजकल हमारे मर्द हज़रात भी किसी से कम नहीं है, वो भी हल्का फुल्का मेकअप लगा के निकलते हैं. तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों के हवाले से भी हम पूछ लें कि मेकअप की वजह से गर्मी में जो हमारी स्किन ख़राब होने लग जाती है, बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो आने लग जाते हैं. मेकअप हमारा स्टेबल नहीं रहता, कहीं ना कहीं पैची होने लग जाता है क्योंकि स्वेटिंग अक्सर होती है, धूप है, गर्मी है, तो उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ आते हैं. तो इस पे हम ज़रा जान लेंगे कि गर्मी में हम अपने मेकअप को स्टेबल कैसे रखें, या स्किन केयर जो है वो कितनी ज़रूरी है, या गर्मी में कैसे स्किन केयर की जाए, रूटीन में जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे कैसे होने चाहिए. तो आइए ज़रा इस पे हम जान लेते हैं. हमारी मेहमान हमें जूम पे ज्वाइन कर चुकी हैं, रोशनी शाह साहिबा हमारे साथ है. बहुत शुक्रिया रोशनी आपके वक्त का, आपने हमें ज्वाइन किया. बताइएगा कि थैंक यू. बताइएगा कि पाकिस्तान में तो अब गर्मी की आमद जो है वो फाइनली हो गई है बारिशों के बाद, क्योंकि जिस तरह बैक टू बैक बारिशें हो रही थी, लग नहीं रहा था कि गर्मी इतनी जल्दी आने वाली है. लेकिन एकदम से जो है वो सूरज ने जब अपना आप दिखाया तो 2 दिन में हमें गर्मी लग गई है पता कि हाँ वाकई गर्मी आ गई है. सो गर्मी के मौसम में मेकअप को स्टेबल रखना, मेकअप हमारा ख़राब ना हो, पैची ना हो, क्योंकि स्वेटिंग होने लग जाती, ये एक बड़ा ख़वातीन के लिए आमतौर पे ना एक बहुत बड़ा चैलेंज समझा जाता है. तो आप सबसे पहले इसमें क्या सजेस्ट करती हैं कि क्योंकि वर्किंग लेडीज़ जैसे हम डेली अब ऑफिस के लिए आते हैं, हमें ऑन एयर आना है, तो हम ये एक स्क्रीन रिक्वायरमेंट है कि हमें मेकअप करना है. इसी तरह बाकी जो वर्किंग लेडी हैं तो उनके लिए भी हल्का फुल्का मेकअप जो बेसिक है वो लाजमी होता है कि वो अपने आप को ज़रा सा तैयार करके वो ज़रूर लेके जाए. तो इस चैलेंज से हम कैसे निपटें कि गर्मी में हमारा मेकअप स्टेबल रहे, हमें क्या करना चाहिए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊंगी कि समर में बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा जो है मेकअप का प्रॉब्लम होता है, जी. फ्लैकी हो जाता है, पैची हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स, लेकिन उसका सोल्यूशन भी है. बिल्कुल है उसका सोल्यूशन. आप जो है अपनी, सबसे पहले तो आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए. सबसे पहले तो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए. ये मैं आपकी वो जो इनर है वो उसके मुताबिक बात कर रही.
تو پہلے آپ وہ سیٹ رکھیں, اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں, فروٹ جوس پانی ان چیزوں کو, اور اس کے بعد پھر میک اپ پہ ہم آتے ہیں کہ اپنی اسکن کو کیسے ہم رکھنا چاہیے صحیح سے. تو اس کو ہم پہلے سب سے پہلے تو اپنی اسکن کو پریپ کریں ڈیلی اور موئسچرائز کریں. اسٹارٹ اپ ہمارا جو ہے پریپ میں, یعنی کہ میک اپ سے پہلے ہمیں کن چیزوں سے اپنے اسکن کو جو ہے وہ پریپ کرنا چاہیے, ذرا وہ نا جو پروڈکٹ ہے وہ بھی بتائیے گا کہ کس طرح سے کیا کیا لگانا چاہیے, کیونکہ کچھ خواتین ڈائریکٹ فاؤنڈیشن پہ آ جاتی ہیں. ہاں نہیں, ڈائریکٹ فاؤنڈیشن نہیں لگانا چاہیے. سب سے پہلے آپ میٹیفائنگ جو ہوتا ہے وہ پرائمر لگائیں. تو پرائمر جو ہے وہ بہت آپ کی اسکن جو لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے میک اپ اس کو اسٹے کرتا ہے کافی. تو پرائمر مسٹ لگانا چاہیے. اور پریپ کرنے کے لیے تو بہت سے مطلب موئسچرائزر ہیں. اب تو مارکیٹ میں دیکھیں اتنی زیادہ برانڈس ہیں, ہر ایک کے اوپر مینشن ہوتا ہے سوٹ کرے آپ کی اسکن کے جی اکارڈنگ. بالکل, آپ کی ہاں آپ کی اسکن کے اکارڈنگ جو آپ جس ٹائپ کی آپ کی اسکن ہے اس کے حساب سے آپ اپنی مطلب چوز کر سکتی ہیں. اچھا, وہ چیزیں آپ لگائیں. کچھ خواتین ہیں, کیونکہ آپ نے کہا پرائمر, کچھ خواتین ہیں وہ کہتی ہیں کہ گرمی ہے, ویسے ہماری اسکن بہت زیادہ آئلی ہے, تو پرائمر سے وہ اور زیادہ جو نا وہ آئلی ہونے لگ جاتی ہے, تو اس کا ذرا بتائیے گا. میٹیفائنگ جو پرائمر ہوتے ہیں نا وہ یوز کریں, لیس شائن والے. تو اس سے اس سے تو آپ کی مطلب وہ نہیں ہوتا کہ وہ سویٹ ہو جائے یا پھر شائننگ بہت زیادہ یا گرمی کی وجہ سے خراب ہوئے میک اپ. تو یہ جو جن کے فیس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ سویٹنگ ہوتی ہے, خاص کر ہم دیکھیں تو اپر لپس پہ انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ پسینہ آتا ہے کچھ خواتین کو میک اپ کے بعد, یا آئلنگ ہوتی ہے بہت زیادہ ان کے فیس کے اوپر, آئلی اسکن ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کون سی بیس خاص کر گرمیوں میں سجیسٹ کرتی ہیں کہ ہمیں کون سی بیس کا یوز کرنا چاہیے جن کی اسکن جو ہے وہ آئلی ہے یا جنہیں سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, جن کی آئلی اسکن ہوتی ہے ان کو آئل فری بیس یوز کرنی چاہیے. اور گرمیوں میں ویسے بھی بہت زیادہ ہیوی جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ نہیں یوز کرنا چاہیے, لائٹ ویٹ میک اپ یوز کرنا چاہیے. تو بہت سی برانڈس ہیں, نارس ہے, جیور ہے, لائک ہدا کی ہیں. یہ اچھے برانڈ کی ہو جو بھی آپ کی بیس ہے, اچھے برانڈ کی ہو بالکل. اچھا, آئل کنٹرول بھی ہو اور لائٹ ویٹ ہو, کیونکہ بہت زیادہ ہیوی جو بیس آپ لگاتے ہیں نا, بہت زیادہ ہیوی پروڈکٹ اپنے فیس پہ پورے تھوپ لیتے ہیں. ہاں, تو وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پورز جو ہیں وہ مطلب بلاک ہو جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ایکنی کا پرابلم ہو جاتا ہے. سم ٹائمز جو ہے وہ اریٹیشن بھی شروع ہو جاتی ہے, تو اس لیے جو ہے اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. یہ جو لائٹ ہو, تھک, جس کی زیادہ کوریج نہ ہو, کوشش کریں ہمیں گرمیوں میں اسی طرف آنا چاہیے. بی بی کریم یوز کر لیں, سی سی کریم یوز کر لیں, ٹنٹ ہے موئسچرائزر, وہ اس طرح کی چیزیں آپ یوز کر لیں. اچھا, کچھ خواتین جو ہیں وہ ایون ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں, بیوٹی ایکسپرٹس ہیں, وہ سویٹنگ کنٹرول کرنے کے لیے بڑے کچھ ٹوٹکے بھی بتاتی رہتی ہیں, خاص کر جیسے وہ پھٹکری کا استعمال کہا جاتا ہے کہ وہ اگر آپ میک اپ سے پہلے کر لیں تو وہ سویٹنگ کو کنٹرول کرتا ہے, یا پھر جو آئس فیشل ہے, آئس لگا لیں. ہاں, اس سے بھی فرق پڑتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے. لیکن اب تو مطلب آپ اتنا ٹائم نہیں ہوتا جاب پہ, آپ کو جانا ہوتا ہے یا کچھ, فٹافٹ کریں. سیٹنگ سپرے اتنے اچھے آ گئے ہیں, وہ آپ یوز کریں. سیٹنگ سپرے آپ مسٹ یوز کریں کیونکہ وہ میک اپ کو لاک کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کمپیکٹ پاؤڈر یوز کریں. بالکل بھی آپ کریمی تو بالکل بھی یوز نہ کریں گرمیوں میں, تو آپ ڈرائی فارم میں یوز کریں. جو بھی کرنا ہے پاؤڈر فارم میں یوز کریں. اچھا, یعنی کریمی فارم سے آپ ہٹ جائیں, اور جو ڈرائی ہے یا پاؤڈر بیس, کیونکہ آلریڈی آپ کی اسکن اتنی سویٹ ہوئی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے وہ پھر اور ہی زیادہ سویٹ ہو جاتی ہے. اوبویسلی وہ اس لیے آپ عجیب سی ڈرائی لگائیں گے تو ہاں ایسا ہی ہے, اس سے نکلنا چاہیے. سن اسکرین, یہ سن بلاک جو ہے, یہ اس کا سن بلاک تو مسٹ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سن بلاک جو ہے وہ بالکل سن اسکرین مسٹ لگائیں. ایون آپ گھر میں ہیں تب بھی آپ لگا کے رکھیں, کیونکہ یو وی ریز سے پروٹیکٹ کرتا ہے یہ, تو اس کو ہر ٹائم لگا کے رکھنا چاہیے. اچھا, ہماری خواتین ہیں جیسے وہ صبح نکلتی ہیں آفس کے لیے, انہوں نے لگایا تو وہ کہتی ہے بس پورا دن اب یہی چلے گا. نہیں, پورا دن آپ مطلب بلاٹنگ آپ رکھیں پیپر, اس کے ساتھ آپ جو وہ کلین کر لیں, اس کے بعد دوبارہ سے لگا سکتے ہیں. کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے, ہاں, پورا دن تو نہیں مطلب. اور جو خواتین خاص کر زیادہ گھر میں ہوتی ہیں, کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ یہ ہیٹ سے بھی آپ کی اسکن جو ہے وہ اوبویسلی ڈیمیج ہوتی ہے, تو اپنی اسکن کو بچانے کے لیے گھر میں بھی ہمیں سن بلاک کا استعمال کرتے رہنا چاہیے, نہ صرف میک اپ. ہاں جی بالکل, نہیں کرنا چاہیے. ہاں, گھر میں بھی آپ سن بلاک لگا کے رکھیں اپنی اسکن کو,
अच्छा रखेंगे तभी आप हेल्दी स्किन अच्छा, आपकी सन ब्लॉक होगी। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका क्या है, ज़रा ये बताइए, क्योंकि हमारी ख़वातीन जो है ना वो सिर्फ जो फेस का एरिया है ना, जो फ्रंट एरिया सिर्फ उस तक अप्लाई करती है, जबकि धूप की बात करें वो आपके कानों तक, आपकी नेक तक, आपके हैंड्स वगैरह, जहाँ जहाँ तक obviously इस धूप तक जा भी। रही है वहाँ वहाँ तक आप जो है ना अपना सनस्क्रीन लगा सकती हैं, अपने हाथों पे भी लगा लें, अपने फेस पे भी लगा लें, चंद ड्रॉप्स लेके अपने फेस पे पूरे, हाँ, और अपने हाथों पे भी लगा। और हम लोग तो वैसे भी हिजाब लेते हैं, हमें तो सिर्फ अपने फेस पे ही लगाने की जरूरत है। हाँ देखिए, तभी हम देखते हैं ना, हम एशियंस फायदा की हो बात जाता है। करें, फेस का रंग कुछ और होगा, कानों का कुछ और होगा, नेक का डिफरेंट होगा, हाथों का ऐसा ही है, डिफरेंट होगा। तो उसकी डिफरेंट वजह आई होता है। थिंक यही होती है कि हम अपने सिर्फ फेस को कवर कर लेते हैं, लेकिन बाकी हम अपने एरिया पे कुछ नहीं लगाते जो नज़र आ रहा है, जो जिस पे जो सूरज की शुआएं वो पड़ सकती हैं। अच्छा, जो ख़ासकर अब शादी ब्याह का भी ये फ़िलहाल ये महीना है, ये सीज़न है, तो इसमें हम देखते हैं कि ब्राइडल के लिए मेकअप लॉन्ग टर्म स्टे करना बड़ा ज़रूरी होता है, तो उसमें कैसी बेस यूज़ करवा रहे हैं आप? ब्राइडल के लिए तो ऑब्वियसली थोड़ी सी हैवी ही बेस यूज करते हैं, क्योंकि उसका तो फिर मेकअप थोड़ा हैवी करना पड़ता है। हाँ। बहुत लाइट मेकअप तो वो ब्राइडल को खुद भी पसंद नहीं होता, वो कहती है कि यार मुझे अच्छा मेकअप चाहिए, मुझे हैवी चाहिए थोड़ा। लेकिन आजकल थोड़ा बहुत हैवी भी नहीं करते, क्योंकि इतनी मतलब प्रोडक्ट्स हैं, इतनी चीजें हैं कि वो आपका मेकअप स्टे करता है, लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, प्राइमर भी यूज करते हैं आप, साथ साथ सेटिंग स्प्रे यूज कर रहे होते हैं, तो फिर मतलब अच्छा हो जाता है मेकअप। ठीक ठीक ठीक। अच्छा रोशनी, हमें ब्रेक और लेंगे, वैसे ब्रेक के बाद नाज़रीन हम मज़ीद बात करते हैं। अब ब्राइडल की मैंने जब बात की तो वो बेचारी, सिचुएशन मौका ऐसा होता है ना, रोना भी आ जाता है, तो आपका मेकअप जो है वो ख़राब ना हो, तो ज़रा इस पे भी हम टिप ले लेंगे रोशनी से, बट ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा, आखिरी टॉपिक और आखिरी सेगमेंट जिस पे हम बात करें स्किन को ख़राब किए बगैर आपने अपने मेकअप को बरकरार रखना है, लेकिन कैसे रखा जो है इसी पे बात करें। रोशनी साहिबा हमारे साथ है। रोशनी, हम ब्राइडल के मेकअप पे बात करें थे, तो ऑब्वियसली उसको वाटर प्रूफ मेकअप किया जाता होगा कि बाद में वो बहुत सारे लोगों से रुखसती के वक्त वो मिलती भी है, रोना बाज आ जाते हैं, इमोशनल वो एक मोमेंट होता है। तो वाटर प्रूफ मेकअप क्या ये वाकई एक अच्छा ऑप्शन है या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर फाउंडेशन भी वाटर प्रूफ आई हुई हैं? जी जी बिल्कुल, वाटर प्रूफ मेकअप जो है वो कर सकते हैं आप, अच्छा होता है ब्राइडल के लिए तो ऑब्वियसली करना चाहिए। हाँ। क्योंकि वाटर, लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है कि इसको आप अगर सही से अच्छे से क्लीन ना करें तो हाँ। ये स्किन के अंदर रह जाता है। तो ओह। इसको अच्छे से मेकअप रिमूवर के साथ रिमूव करें, डीप क्लीन करें, उसके बाद इसको वॉश से वॉश करें और उसके बाद मॉइस्चराइज करें, तो ओके। तब ये जाके उतरता है। यानी इसको फिर बाद में रिमूव करना वो थोड़ा मुश्किल है, वो और थोड़ा अगर सा सही मुश्किल से होता है, रिमूव ना लेकिन किया तो स्किन खराब होगी। स्किन खराब होती है। तो यानी कि आजकल जितनी भी तकरीबन फाउंडेशंस आ रही हैं वो आप देखें तो मोस्टली जो है वो हम समर की जब बात करते हैं तो वो वाटर प्रूफ ही है, तो क्लींजिंग जो है ये बड़ी वो मैटर करती है कि हम अच्छे से क्लीन करें। और स्किन को वैसे भी आप अच्छा रखने के लिए उसको सोने से पहले लाजमी जो है आपका मेकअप रिमूव होना चाहिए। और कुछ लोग मेकअप में ही सो जाते हैं। अच्छा, कुछ वो सिर्फ वाइप्स करते हैं, वाइप्स के साथ मेकअप साफ किया, अच्छा देखा कि लेकिन बिल्कुल वो हाँ नहीं ठीक है होता साफ हो clean। गया और बस सो गए। उससे आपकी स्किन खराब होती है। पोर्स के अंदर तो चला जाता है ना मेकअप, जब तक आप चला जाता है। प्रॉपर अच्छे क्लींजर से से साफ नहीं करेंगे तो कैसे वो निकलेगा पोर्स से। मेकअप रिमूवर से आप पूरा क्लीन करें पहले, हाँ, उसके बाद वॉश करें। अच्छा, ये मेकअप रिमूवर के बाद जो हम क्लींजिंग करते हैं ऑब्वियसली हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें क्या लगाना चाहिए जिससे हमारे पोर्स जो है वो बंद हो जाए, क्योंकि ओपन पोर्स रहेंगे तो डस्ट वगैरह या कोई भी चीज़ आपके ओपन पोर्स में जा सकती है, उससे भी एक्ने के जो है ना वो खदशात हो सकते हैं। तो पोर्स को जो है ना वो क्लोज करने के लिए आफ्टर मेकअप रिमूवर हमें क्या करना चाहिए, क्या लगाना चाहिए? उसके बाद आप उसको मॉइस्चराइज करें स्किन को, ताकि पोर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएं। तो मॉइस्चराइज के बाद हाँ हो जाती है स्किन, नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि अब तो कोई भी है अच्छा सा मार्केट में मॉइस्चराइजर, कुछ लोग टोनर का यूज करते हैं आफ्टर मेकअप टोनर रिमूवर। भी लगा सकते हैं। टोनर भी लगा सकते हैं। ओके, वो भी अच्छा, लेकिन अच्छा किसी अच्छी कंपनी का हो, ना कि सिर्फ नाम का टोनर हो कि हाँ मैंने स्प्रे कर दिया। अच्छा, अगर टोनर नहीं है किसी के पास तो रोज वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है? रोज वाटर अच्छा होता है, बट वो इतना ज्यादा आपकी स्किन के लिए इफेक्टिव नहीं है, बस ठीक है वो नॉर्मल आप हाँ कर सकते हैं, लेकिन अब तो बहुत अच्छी ब्रांड्स के हैं, बहुत अच्छे टोनर है, लेकिन वो एक मैंने सेफ साइड पूछा कि अगर किसी का टोनर खत्म हो जाता है किसी के पास नहीं है तो पर सेफ साइड वो आफ्टर मेकअप रिमूवर उसी से ही वो गुजारा स्प्रे कर ले। हाँ, उससे ये कि थोड़ा गुजारा कर ले, एटलीस्ट कुछ तो करे। हाँ,
कुछ ना कुछ होना चाहिए। रोज़ाना की बेस पे गर्मियों में कहते हैं फाउंडेशन लगाना ये भी स्किन को ख़राब कर सकता है, तो कोई इसका ऑल्टरनेट बता दें, क्या लगा लें हम? रोजाना अगर आप लगाएं फाउंडेशन लगाते हैं तो आप बहुत ज्यादा, वही बात है कि हैवी अगर आप क्योंकि प्रोडक्ट्स गर्मी यूज है ना, करते देखिए हैं, आपको सूरज की लाइट शुआएं और ये करें। चीज़ें हाँ, पड़ आप रही हैं। डेली कर सकते, आप हाँ। डेली कर सकते हैं, लेकिन आप प्राइमर, सबसे पहले तो आप प्राइमर लगाएं, उसके बाद आप जो है ना, क्योंकि ये अपनी स्किन के और जो इसके बीच में एक बेस जो होता है वो उसको क्रिएट कर देता है, स्मूथ बेस, तो उससे फिर आपकी स्किन थोड़ी बेहतर हो सेफ सकती। रहती है। तो उसके लिए आप प्राइमर यूज करें हाँ। और लाइट बेस यूज करें, लाइट वेट बिल्कुल। तो उससे आप डेली बेसिस पे भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कुछ बच्चियों की, कुछ ख़वातीन का हमने देखा है कि गर्मी में उनकी एक्नी जो है ना वो एक्टिव हो जाती है, तो अगर आपके फेस पे एक्नी एक्टिव है तो क्या उस पर मेकअप करना सही रहेगा, या उन दिनों में मेकअप अवॉइड किया जाए तो स्किन के लिए बेहतर है? थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि और एक्नी किस वजह से होते हैं, इसी वजह से होते हैं कि आप जब बहुत ज्यादा आपकी स्किन से ऑयल निकल रहा होता है जी। तो आप उसको क्लीन नहीं रखते, साफ नहीं रखते, तो फिर इस वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो वो एक्ने निकल आते हैं। तो और ये आप जो जो है डिफरेंट थोड़ा सा किस्म के फेस ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं और उसके बाद फौरन से मेकअप अप्लाई कर लेते हैं, तो उससे भी हाँ, वो स्किन भी नहीं खराब होती करना है? चाहिए। जी बिल्कुल खराब होती है, थोड़ा सा अवॉइड करें, कुछ टाइम उसको गैप दें, उसके बाद आप अपने फेस पे कुछ अप्लाई करें। जाहिर सी बात है, एक ट्रीटमेंट हुआ है उसके फौरन बाद आप दूसरी चीजें लगा रहे हैं, हाँ। तो वो फिर आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं है। यस। फेशियल्स की बात करूँ तो गर्मियों में आप कैसा फेशियल रेकमेंड करती हैं और कितने टाइम बाद जाके फेशियल लेना चाहिए? फेशियल की बात, फेशियल तो आप एक मंथ में एक टाइम ले सकते हैं। ठीक है, वंस अ उससे मंथ। ये, हाँ, उससे ये होता है कि आपकी जो स्किन है वो डेड स्किन उतर जाती है, ठीक है। और आपकी स्किन जो है अच्छी हो जाती है, हाँ। और ज्यादा डीप क्लीन हो जाती है। तो सही। फेशियल करवाते रहना चाहिए। वंस अ कुछ लोग मंथ कहते हैं कि फेशियल करवाने से, हाँ। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि फेशियल करवाने से नहीं, स्किन खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा आप उसको कर रहे होते हो, ऐसे मसाज कर रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, अब बल्कि आप फेशियल किसी से तो एक्सपर्ट आपकी, के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली वो तरीके से फेशियल करेगा, लेकिन अगर आप बचत करने के लिए, चंद आप 100 बचाने के लिए किसी ऐसे नॉन प्रोफेशनल के पास चले जाएंगे, वो तो रगड़ा लगा लगा के बेड़ा गर्क करेगा लगा के रेड क्योंकि फेशियल, बहुत से अच्छे फेशियल आए हुए हैं जो आपकी हाँ। स्किन को बहुत अच्छा कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उसमें ये बताया जाता है कि जब आप फेशियल करते हैं तो फेस के भी कुछ ऐसे इसकी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे इसके जो टेक्निक्स है हैं, वो बिल्कुल। प्रेशर पॉइंट्स हैं, जो अगर प्रेशर आपने पॉइंट्स गलत होते हैं। उनको प्रेस कर दिया तो आपकी एक्नी एक्टिव हो सकती है, आपकी स्किन लटक सकती है, वो जो झुर्रियाँ, वो जो चीज़ें ग्लो लाने के लिए आप वो कर रहे होते हैं, वो आपको बिल्कुल उसका रिवर्स हो सकता है। रिवर्स हो सकता है, और फिर वैसे भी जो आप चीजें भी, इसका एक और भी इफेक्ट होता है कि हाँ। आप जो चीजें, हाइजीन जी। आपको मस्ट जो है ना, हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप जो चीजें यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल अगर क्लीन नहीं है तो उससे भी आपके एक्ने बन सकते हैं। तो किसी ऑब्वियसली। अच्छे सैलून पे करवाएं, किसी अच्छी एक्सपर्ट और बंदे ये से जो करवाएं। इसमें समर में कुछ लोग जो है जब धूप ले लेके अपना कहीं ना कहीं रंग उन्होंने डार्क कर लिया होता है, टोन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, स्किन टोन, तो हाँ, उसके टैनिंग हो लिए जाती है। स्किन पॉलिश करवाने लग जाते हैं, तो स्किन पॉलिश इज गुड फॉर स्किन? वो भी आपके स्किन पे डिपेंड करता है, अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, जी। उसके बाद आपकी फ्रेकल वाली स्किन है, तो उस पे फेस पॉलिश, क्योंकि आप बीच में ब्लीच भी कर रहे होते हैं ना फेस के, और यस, तो वो स्किन पॉलिश उस में होती स्किन पे, ब्लीच है हाँ, सारी। ब्लीच होती है सारी, तो बीच में और भी चीजें उसके हाँ। ऐड करते हैं, बट ये है कि उसको आप जो है, ड्राई स्किन है या फिर आपकी कुछ एक्नी वाली है, फिर फ्रेकल वाली है, तो उस पे वो फिर उल्टा ही असर करेगी, तो वो नहीं करवाना चाहिए। स्किन पॉलिश से अवॉइड ही करे तो अच्छा है। अवॉइड करें। कुछ हमारी ख़वातीन हैं जो जिनको गोरा चिट्टा होने का बड़ा शौक है, वैसे तो हमारे जो स्किन टोन है माशाल्लाह से वो एशियन की वैसी बड़ी बहुत अच्छी खूबसूरत है, गोरे यहाँ जो पे है तो वो लोग स्किन के पीछे, हाँ, पागल हैं। वही ना, वो गोरे धूप में बैठते हैं कि उनकी स्किन टोन ऐसी हो जाए, लेकिन हमें पता नहीं गोरा चिट्टा होने का शौक पड़ा होता है, तो डिफरेंट वाइटनिंग फेशियल ले रहे होते हैं, जैसे हमने अभी स्किन पॉलिश की बात की, इसके साथ साथ जो फार्मूला क्रीम्स है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, तो अब जब आपकी वो स्किन की जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, आपकी थिन लेयर नीचे से आ जाती है, आपकी वेन्स भी जो है वो नजर आ रही होती हाँ, तो वही स्किन जब आप मेकअप लगा के या विदाउट मेकअप आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि बाहर देखिए हीट है, गर्मी है, सूरज की तपश आप पे आ रही होती है, तो उससे भी मजीद स्किन हमारी डैमेज हो सकती है। होती है, बिल्कुल होती है,
کیونکہ وہ تو بالکل ریڈ ہو جاتی ہے. کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اس طرح کے فارمولا لٹرلی میں نے خود دیکھا ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں اس کے فیس پہ چپیڑے مار رہی ہوئی. ایسے ہی بالکل ریڈ ہو جاتا ہے عجیب سا. وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کچھ کریمیں وغیرہ یوز کر رہے ہیں. سم تھنگ رانگ. بالکل. وینس نظر آ رہی ہوتی ہیں اتنی. ہاں وینس نظر آ رہی ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. تو یعنی ہمیں ان فارمولا کریم سے بھی اوائڈ ہی کرنا چاہیے، نہیں لگانی چاہیے. میں تو بالکل بھی ان چیزوں کے خلاف بالکل ریکمینڈ نہیں کرتی ہیں کہ بھائی ان چیزوں کی طرف آئے. اچھا، اور کچھ ایک ہم نے دیکھا تھا ایک اور ٹریٹمنٹ بہت ان ہوا تھا، بلکہ ابھی بھی کچھ ہماری خواتین اس ٹریٹمنٹ کو بہت لے رہی ہیں. یہ جو بی بی کریم کا یہ جو پرماننٹ بیس کا کچھ آیا تھا، ٹریٹمنٹ آیا تھا، تو یہ ایک ہماری نیچرل سکن کے ساتھ اس کی چھیڑ چھانی کرنا از گڈ کہ ہم پرماننٹ بیس لگوا لیں بی بی کریم جو بھی ایک ٹریٹمنٹ چل رہا تھا؟ یہ تو میرے خیال سے ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں اسکن کے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. کیونکہ نارمل میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے سیلونز ہیں انہوں نے بھی اس کو، جیسے ہائیڈرا فیشل کی بات کریں تو جو آپ کا اسکن اسپیشلسٹ ہے اوبویسلی وہ بہتر جان سکتا ہے کہ اس نے ہائیڈرا کس طرح سے ہائیڈرا فیشل کرنا ہے، لیکن ہائیڈرا کی مشین ہر دوسرے سیلون پہ مل رہی ہے. اسی طرح سے یہ جو بی بی گلو ٹریٹمنٹ ہے یہ بھی تقریباً ہمیں ہر لوکل سیلون پہ بھی ہم نے اس کو دیکھا ہے، جبکہ اس میں وہ مائکرو نیڈلنگ ٹائپ کا یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے. تو اور پھر اسکن بھی خراب بھی تو ہو سکتی ہے اگر اس طرح کا کچھ مطلب ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں، کچھ کر رہے ہیں تو انہی سے ہی کروائیں جا کے. تو یہاں پہ مطلب جیسے امریکہ میں لوگوں نے پرماننٹ بیس بھی لگوائی ہوئی ہے اور لپسٹکس بھی لگی ہوتی ہے، میک اپ بھی پراپر ہوا ہوتا ہے، پرماننٹ کروایا ہوتا ہے. تو وہ پھر یہاں کے ڈاکٹرز میں بھی، وہاں بھی پاکستان میں بھی بہت اچھے اچھا، آپ ڈاکٹرز ہیں. یو کے میں ہیں، تھوڑا سا ہمیں ڈفرینس میں بتا یو دیں ایس اے میں ہوں. یو ایس اے میں. اوکے، تو وہاں پہ جو ایک ریگولر بیس پہ جو خواتین میک اپ کر رہی ہیں اور پاکستان میں جو آپ نے میک اپ دیکھا ہے، اس میں ڈفرینس کیا دیکھا ہے آپ نے؟ جو دیسی لوگ ہیں ڈفرینس تو نہیں ہے، اور گورے تو ویسے بھی بہت لائٹ میک اپ کرتے ہیں. وہ تو بالکل بھی نو بیس، کچھ نو میک اپ، لائٹ سی لپسٹک لگا. ہاں نو میک اپ لک، لائٹ سی لپسٹک لگائی اور لیشز تو ان کی آلریڈی لگی ہوتی ہیں ایکسٹینشنز، اور بالوں کو بھی انہوں نے کچھ نے تو اوپر ایکسٹینشن ہی لگائی ہوتی ہیں اور کچھ نے جو ہے ڈائی وغیرہ ڈفرینٹ کیے ہوتے ہیں. تو بس میک اپ، اور دیسی لوگ تو ہمارے والا ہی میک اپ کرتے ہیں. رنگ برنگے شیڈ لگانے ہیں صحیح بھر بھر کے. نہیں بہت زیادہ نہیں، بھر بھر کے نہیں. اب تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی بھر بھر کے شیڈ پسند نہیں کرتے لوگ اویئر ہو رہے ہیں بہت زیادہ. اب تو گلوسی میک اپ، اب تو ہم لوگوں سے زیادہ جو ہمارے کلائنٹ ہیں ان کو اویئرنیس ہے، پتہ ہوتا ہے ان کو بھائی کہ اب ہمیں کیسا میک اپ لینا ہے. سو روشنی، آپ چونکہ اب یو ایس اے میں ہے، وہاں کے آپ خواتین کو میک اپ کرتے ہوئے ان کے پروڈکٹ کو، ان کی روٹین کیئر جو ہے اسکن کیئر وہ آپ دیکھتی رہتی ہیں. سو آپ ہماری پاکستانی خواتین کو جو ورکنگ لیڈیز ہیں ڈیلی بیس پہ میک اپ کرتی ہیں، ضرورت ہوتی ہے اوبویسلی، ان کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ ہاں ان کو اسکن کے حوالے سے، جی اسکن کے حوالے سے یا میک اپ کے حوالے سے کوئی بھی آپ کی کوئی ایک ٹپ؟ تو میں ان کو یہی بولوں گی کہ جب بھی آپ باہر نکلیں تو آپ کو 3 چیزیں تو مسٹ اپنے پاس رکھنی چاہیے. سمر کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ابھی سمر آ رہا ہے، تو اس لیے سمر کے حوالے سے ہمارے پاس سمر آ چکا ہے، آپ کے پاس ابھی ونٹر چل رہا ہے. اچھا ہاں، ابھی ادھر بھی ویدر اچھا ہوا ہے. ہاں جی، ادھر بھی ویدر اچھا ہے ابھی، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ گرمی نہیں ہوئی. تو ویسے گرمی ہوتی بھی نہیں ہے. تو اس حوالے سے اگر میں کہوں تو 3 چیزیں تو مسٹ آپ کو اپنے پاس رکھنی چاہیے ایوری ٹائم. ایک تو بلاٹنگ پیپر رکھیں جو کہ آپ کے پسینہ جو سویٹ ہوتا ہے اس کو ایبسارب کر لیتا ہے. اس کے بعد کمپیکٹ پاؤڈر رکھیں. تو جب بھی اگر میک اپ کیا ہوا ہے تو پھر آپ کا اگر میک اپ فیڈ وغیرہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی سن اسکرین. تھینک یو سو مچ روشنی، آپ کے وقت کا. ناظرین 3 چیزیں انہوں نے بتائی جو کہ گرمیوں کے سیزن میں آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے، تاکہ اگر آپ نے میک اپ کیا ہو تو آپ اس کو اسٹیبل رکھ سکیں اور فوری جب آپ گھر جائیں تو اپنے میک اپ کو ریموو کریں تاکہ آپ کی اسکن خراب نہ ہو. چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی ٹپس کرنے میں مشکل نہیں ہے لیکن بڑے نقصان سے آپ کو بچا سکتے ہیں. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.